یہ چیزیں یاد رکھیے گا، 3 چیزیں. قوموں کا زوال کیوں آتا ہے؟ آج ہم پہ زوال کیوں آ رہا ہے؟ جس قوم میں جبار پیدا ہو جائیں، ظالم پیدا ہو جائیں. جس قوم میں ماں باپ کے نافرمان پیدا ہو جائیں، جس قوم میں فحش کو لوگ پیدا ہو جائیں، اللہ اس قوم کو ادھری عذاب سے مبتلا کر دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، 2 واقعات ہم نے پڑھے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو فیمس واقعے ہیں کہ 2 بیبیز جنہوں نے ماں کی گود میں بات چیت کی، ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے اور دوسرا جریج رحمہ اللہ، جن کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، جن پہ تہمت لگی تھی، جن کا چرچ گرا دیا گیا تھا، جلا دیا گیا تھا. تو وہ جو بچہ تھا، جو جس عورت نے ان پہ تہمت لگائی تھی کہ یہ معاذ اللہ، وہ بولا تھا ان کے حق پہ، اور ایک اور بچہ بولا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث میں آتا ہے. اور بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو نرس کر رہی تھی، یعنی کہ اس کو دودھ پلا رہی تھی. تو ایک رائڈر آیا بڑے تیز گھوڑے پہ، اور بڑا خوبصورت حسین اور جمیل نوجوان اور رائڈر، اور بڑی تیزی سے وہ گھوڑا بھگاتے ہوئے سائڈ سے گیا. تو اس کی ماں نے، جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ آئیڈیلائز کرتے ہیں کسی کو، اس کی ماں نے کہا کہ اللہ میرے بچے کو ایسا بنائی. بچے نے دودھ چھوڑا اور دعا کی، اللہ مجھے ایسا نہ بنائی. یہ تیسرا بیبی ہے جو بولے ہیں. اور ماں بڑی حیران ہوئی کہ یہ دودھ چھوڑ کے اس نے یہ اسٹیٹمنٹ بولی اور پھر دوبارہ دودھ پینا شروع کر دی. تھوڑی دیر بعد ایک آپریسڈ گرل آئی، یعنی کہ ایک مسکین لڑکی آئی جو مشکلات میں تھی، اس کے اوپر ظلم بھی ہوئے تھے، سب کچھ ہوا ہوا تھا. تو اس ماں نے دعا کی، اللہ میری اس بچے کو اس بچی جیسا نہ بنائی، یعنی کہ ایسی مشکلات سے نہ گزاری. تو اس بچے نے پھر دودھ چھوڑا اور کہا کہ اللہ مجھے ایسا بنائی، اور دوبارہ دودھ پینا شروع کر دیا. اب اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں اچھائی ہے وہاں برائی بھی ہے. اگر آپ کو اچھائی اور برائی کا سمجھنا ہے نا، اگر آپ کو موسیٰ علیہ السلام کو پڑھنا ہے تو آپ کو فرعون کے بارے میں بھی پڑھنا ہے. اگر آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھنا ہے تو آپ کو ابو جہل کے بارے میں بھی پڑھنا ہے. اگر آپ کو جبریل علیہ السلام کے بارے میں پڑھنا ہے تو پھر آپ کو ابلیس کے بارے میں بھی پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے ہیرو کون اور ویلن کون ہے. بیسیکلی انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بچہ ایسا بن جائے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا اس کے اندر ٹریٹس کیا ہیں. اب یہ اس واقعے سے بات کیا پتہ چل رہی ہے، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، اس میں بیسیکلی بات یہ ہے کہ وہ جو رائڈر تھا نہایت ہی متکبر انسان تھا. اب یہ حکمت صرف اللہ کو پتہ تھی، کیونکہ ماں نے دوسرے دعا کی، شکل دیکھی، عقل دیکھی اور اس کے ہنر دیکھے، اور کہہ دیا کہ میرا بچہ ایسا بن جائے. لیکن اندر حکمت صرف کسی کو پتہ ہے، اللہ کی ذات کو پتہ. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے بچے کو زبان دی کہ دعا کر دے، ماں کی دعا قبول ہو جاتی ہے. دعا کر دے کہ مجھے ایسا نہ بنائی، یعنی کہ مجھے متکبر نہ بنائی. اور وہ بچی جو تھی مظلوم تھی، اس کے حق میں یہ دعا کروا دی کہ یہ ٹھیک ہے، میں مظلوم بننا پسند کروں گا رادر دین کہ میں متکبر بنوں. اب بظاہر اس کی ماں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بچی جو ہے یہ اوپریسڈ ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، سارا کچھ ہے، ایسا نہ بنائیے، دنیاوی حلیے ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی حلیوں پہ دعا نہیں کرنی چاہیے. لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس اوپریسڈ بچی نے کتنی تکلیف سہی ہیں اور اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام. تو ایک الگ ہے، آپ کو پتہ ہے کچھ نام ہے، ویسے تو 99 نام ہے، ساری اللہ سے ریلیونس رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے نام ہیں جو صرف اللہ کو سوٹ کرتے ہیں. جیسے
رحمان اور رحیم ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اندر بھی یہ صفات ڈالی ہوئی ہیں، لیکن رزاق ہے وہ صرف اللہ ہے، جبار جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اب میں ذرا جبار کے ورڈ پہ آپ کا وہ دلانا چاہوں گا۔ بیسیکلی سارا فوکس جبار کے لفظ پہ، اللہ کے اس نام پہ۔ جبار جو ایک عالم کہتے ہیں جب انسان جابر ہو جائے نا، جبار بن جائے، یعنی کہ اللہ کی صفت اپنانے کی کوشش کرے، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا کوئی فرائض نہیں، صرف میری طرف حقوق ہیں، یعنی کہ لوگوں نے میرے حقوق دینے ہیں، میرے کوئی فرائض نہیں۔ اس لیے انسان جب جبار بنتا ہے نا تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کا حقیق سمجھ شروع ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے تو ان کی طرف کوئی فرائض نہیں ہے، اور ان کے میری طرف حقوق سارے ہیں کہ انہوں نے میرے سارے حقوق ادا کرنے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات الجبار جب بنتی ہے تو اللہ کی ذات سب کے حقوق بھی ادا کرتی، تو اٹ سوٹس اونلی اللہ۔ تو جبار انسان جب اس صفت کو اپنانے کی اللہ کی معاذ اللہ کوشش کرتا ہے، یہ جیسے المتکبر ہے، وہ اللہ کا نام ہے، تو اگر وہ صفت اپنانے کی معاذ اللہ کوشش کرے گا تو وہ کہتے ہیں نا جو تکبر کرنے والا ہے اس نے معاذ اللہ رب العزت کی چادر زمین پہ دے ماری، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ معاذ اللہ جو تکبر کرنے والا ہے اس نے معاذ اللہ رب العزت کی پگڑی کو زمین پہ دے مارا، مثال کے طور پہ۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جو تکبر کرنے والا ہے اس کو جنت کی خوشبو تک سونگنا نصیب نہیں ہوگی۔ اسی طرح جبار بھی یہی ہے۔ اس کے بعد جو بنی اسرائیل کے آخری پارٹ تھا نا میرے بھائی، جو اینڈ میں آیا ہے، جیسے اب امت مسلمہ کے ہم آخری لوگوں میں سے وہ ورسٹ لوگ تھے، انہوں نے بتاؤں کیا کیا؟ ایک دن میں 43 پروفٹس کو مارا ہے۔ کین یو امیجن دس؟ ایک دن میں 43 پروفٹس کو مارا ہو، ایسی خبیث قوم تھی۔ اور سیدنا الیاس علیہ السلام کو خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں، اور یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیاس علیہ السلام کے بارے میں کہ ہی واز ویری ڈیوٹیفل، ویری پائس، بہت نیک انسان تھے، بہت پاک باز انسان تھے، اور ہی واز ناٹ جبار، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو جبار نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ قرآن میں اللہ نقل کرتے ہیں ان لفظوں کو کہ آئی ایم ویری ڈیوٹیفل ٹو مائی مدر، میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، اور آئی ایم ناٹ جبار ہو از انبلیسڈ، میں جبار نہیں ہوں جو کہ انبلیسڈ ہے، یعنی کہ میں ظالم نہیں ہوں، ٹائرنٹ نہیں ہوں۔ جبار آپ کہہ لیں ظلم کرنے والے ہو گئے تھے۔ تو یہ صرف جب انسان لانے کی کوشش کرتا ہے نا تو انسان سے سنبھلتی نہیں ہے، وہ پھر اپنی کرسی کا استعمال کر کے ظلم کرتا ہے، وہ پھر اپنے پیسے کا استعمال کر کے ظلم کرتا ہے، وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے ظلم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ صفت جچتی ہے کیونکہ اللہ رب العزت خالق ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی صفات کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ انسان یہ صفت نہیں سنبھال سکتا، اسی طرح انسان متکبر کی صفت نہیں سنبھال سکتا، اسی طرح انسان رازق کی صفت نہیں سنبھال سکتا۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر رازق اللہ یہ اتھارٹی مجھے اور آپ کو دے دے نا، ادھر آدھے لوگ بھوکے مرے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ویئر از گاڈ، یہ افریقہ میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور تو یہ خبیث یہ کلونیلزم نہیں بھوکے مارے ہیں، ان کی ساری چیزیں نکال کے لے گئے اور اب وہاں پہ غربت ہے۔ انسانوں نے بھوکے مارے، اللہ نے نہیں مارے، اس لیے اللہ نے رازق کی صفت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اس لیے اللہ نے المتکبر کی صفت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ جو اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو وہ برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے جبار کی صفت پیورلی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، جو یہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ اتنی عاجز سے کہ جب ان کو کھانا سرو ہوتا تھا
اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے جب کھانا کھایا کرتے تھے تو لوگ جو دیکھنے والے باہر سے آبزرو کرنے آئے ہوتے تھے یا جو ملنے آئے ہوتے تھے وہ حیران ہوتے تھے کہ یار یہ کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا, یہ کین ناٹ بی اے بادشاہ. آجزی سے پلیٹوں کی سائڈوں سے کھایا کرتے تھے جھک کے, تو nobody could identify کہ he is the man. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا یہ حال دیکھیں کہ مدینہ ہجرت کر کے گئے, لوگ حضرت ابوبکر کو نبی سمجھ رہے ہیں. وہ پھر حضرت ابوبکر نے ایک 4 دیواری کا ٹینٹ لگایا کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ نبی میں نہیں ہوں, نبی یہ ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, عبداللہ ہوں, میں اللہ کا سرونٹ ہوں, اور he did not send me as a جبار. اس نے مجھے جبار بنا کے نہیں بھیجا, اس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ مدرز, اس میں ایک اور بات جو الیاس علیہ السلام کی بات ہے کہ I am dutiful to my parents. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ I am dutiful to my mother. تو میرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مائیں اپنی مسٹریس کو یا اپنے ماسٹرس کو جنم دیں گی قیامت کے قریب. آج آپ دیکھ لیں, ماں باپ غلام ہیں, اولاد جو ہے وہ حاکم ہے. الٹا ہو گیا نا صاحب. تو بہت سارے مسائل آپ کے سامنے کہ بہت سارے بچے انڈیوٹیفل ہیں اپنے پیرنٹس کے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ پیرنٹس جن کے بچے آج ان کے فرمانبردار ہیں, کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو لیکن اب آہستہ آہستہ جس طرح زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, آپ دیکھ لیں ماں باپ کی پریشانیاں بھی بڑھتی جا رہی. اس میں ماں باپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ اس لحاظ سے کہ انہوں نے ان کی تربیت اسلام کے طرز عمل پہ نہیں کی, جس کی وجہ سے پھر یہ معاملات ہو رہے ہیں. بیسکلی یہ چیزیں یاد رکھیے گا, 3 چیزیں. قوموں کا زوال کیوں آتا ہے؟ آج ہم پہ زوال کیوں آ رہا ہے؟ جس قوم میں جبار پیدا ہو جائیں, ظالم پیدا ہو جائیں, جس قوم میں ماں باپ کے نافرمان پیدا ہو جائیں, جس قوم میں فحش کو لوگ پیدا ہو جائیں, اللہ اس قوم کو ادھر ہی عذاب سے مبتلا کر دیتا ہے. آپ اور میں سر توڑ کوشش کر لیں اس ملک کو ٹھیک کرنے کی, جب تک ہمارے حکمران جبار ہیں یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. حکمران کیا, آپ ایک عام آدمی کو ذرا دیں نا کرسی, وہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد جب تک آپ کے بچے نافرمان ہیں یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. جب تک آپ کے فحاشی, یعنی کہ جو ایک اللہ رب العزت نے ماڈسٹی سکھائی ہے مسلمانوں کو, جب تک وہ برقرار نہیں رہے گی وہ جگہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. آج آپ مال میں چلے جائیں, آپ کو اللہ کے نبی کی وہ حدیث پوری نظر آئے گی, ہوتی ہوئی نظر آئے گی, جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خواتین کپڑے پہنے ہوئے بھی برہنہ ہوں. وہ نشانی آپ کو پوری نظر آئی. تو فحاشی, انڈیوٹیفلنس ٹو یور پیرنٹس, اور اس کے بعد لاسٹ چیز جو ہے جبار, یعنی کہ ظالم. ان تینوں, جس قوم میں ظالم پیدا ہو جائیں, جس قوم میں وہ لوگ پیدا ہو جائیں جو کہ ماں باپ کے نافرمان ہوں, جس قوم میں فحاشی والے لوگ پیدا ہو جائیں, وہ قوم کبھی نہیں اٹھ سکتی. آج میری اور آپ کی مورل ڈکیج ہو رہی ہے سوسائٹی کی, اس کی صرف یہ 3 ریزنز ہیں. میں اور آپ جہاں مرضی سلوشن ڈھونڈتے رہیں, سلوشن قرآن ہے, سلوشن اللہ کے نبی کی زندگی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور سلوشن نہیں ہے. سود کی شکل میں ہم نے اللہ سے جنگ کی ہوئی ہے معاذ اللہ, سود کی شکل میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہوئی معاذ اللہ. میں کیسے اس ملک کو ٹھیک کروں؟ ہے کوئی حل تو بتا دیں. تو یہ جو
مورل کولیپس آف سوسائٹی یا ڈیکیز آف دا سوسائٹی ہے، یہ جو گراوٹ ہوتی ہے نا نیشنز کی، یہ 4-5 فیکٹرز پر ڈپینڈنٹ ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں. اور جہاں ظالم کی حکومت چل جاتی ہے، نہیں چلتی، کافر کی حکومت چل جاتی ہے، ظالم کی حکومت نہیں چلتی. یاد رکھیے گا. حجاج بن یوسف، اللہ نے بڑے کام لیے اس سے، دینی کام بھی بڑے لیے. یہ جو قرآن پڑھنے میں مجھے اور آپ کو آج آسانی ہے، یہ جو عراب لگے ہوئے ہیں، یہ حجاج بن یوسف کے لگائے ہوئے ہیں. لیکن ظلم کی انتہا کر دی اس نے، کہ صحابہ کو شہید کر دیا، تابعین کو شہید کر دیا، لاکھوں لوگوں کا خون اس کے ہاتھوں پہ. اور اینڈ میں اس کو سرطان ہوا، یعنی کہ کینسر ہوتا ہے پیٹ کا. اور اللہ معاف کرے، اس بیماری کا شکار ہوتا ہے کہ اس کے اندر جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے اور نکالی جاتی ہے تو اس کے اندر کیڑے نکلتے ہیں. تو ظالم انسان کا یہ اینڈ ہوتا ہے. اب وہ کلمہ کو تھا، وہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ظالم کے ساتھ پھر اس کو یہ اس کے معاملات ہوتے ہیں. وہ کوئی بتا رہا تھا کہ اس کو کسی نے خواب میں دیکھا جہنم میں جلتے ہوئے، تو اس نے آگے سے یہی جواب دیا کہ بس ایک امید ہے کہ میں کلمہ کہوں، ظلم تو میں نے بہت کی ہے، میں پہنچ جاؤں گا جنت میں اپنے سب کچھ سہنے کے بعد. اس لیے خدا کے لیے جو مرضی کریں، ظلم نہ کیجیے گا کبھی کسی پہ، کبھی تکبر نہ لائیے گا اپنے اندر، ماں باپ کی نافرمانی نہ کیجیے گا. شرعی نافرمانی کی بات کرو. اس کے بعد پلیز سود نہ لیجیے گا کبھی. اس کے بعد پلیز فحاشی کی طرف اللہ سے دعا کریں گے، ہماری جو رغبت ہے اس سے بچیں. آنکھیں زنا کرتی ہیں، کان زنا کرتے ہیں، سب کچھ ہے، یہ سب فحاشی ہے. نعوذ باللہ فحاشی تو اتنی بڑھ گئی ہے کہ نعوذ باللہ آج تو ہماری مقدس ہستیاں سے محفوظ نہیں. یہ اے آئی جو ہے ایسی غلیظ چیز ہے کہ اس کے اوپر اب پیجز ہیں، آپ کو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کوٹ دیم ایون، زبان ساتھ نہیں دیتی. آپ پاک ترین ہستیاں جو ہمارے ہاں ہیں ان کو پرائیویٹ پارٹس پہ پورنوگرافک مطلب ایک تو ہوتی ہے نعوذ باللہ. پہلے تو یہ مسلمان یہ جو لوگ ہیں اپنے آپ کو، یہ جو خبیث ہیں، یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاک ہستیوں کے نام پرائیویٹ پارٹس کو لے کے پورنوگرافک بلاسفیمی کر رہے ہیں. ایک تو بلاسفیمی ہوتی تھی نا پہلے، محدود تھی، اللہ معاف کرے، کسی کی زبان سے شر سے کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی. اب تو یہ اللہ معاف کرے گندگی پہ اتر آئے. تو ایسے معاشرے کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مدد آئے گی؟ کس طرح ہم بہتر ہوں گے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتا. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو اللہ. اس لیے میرے بھائی صحابہ کے ہاں گرے ایریاز نہیں ہوتے تھے. either it was white, either it was black. آج کی مثال لے لیں، یا تو آپ غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ غزہ کے ساتھ نہیں کھڑے. یہ if and buts نہیں چلیں گے. اب آپ نمنس دیکھیں، یہ انسینسٹیوٹی دیکھیں اس مسلمان معاشروں کی، کہ کیونکہ اب ٹی وی نے بھی دکھا کے ہمیں نم کر دیا، انسینسٹیو کر دیا ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، اللہ معاف کرے. لیکن ان کے ساتھ کھڑا ہونا بہتر ہے، کیونکہ جب وہی والی بات جو ماں نے گئی تھی نا کہ رائڈر نہ بنائی، اب وہ رائڈر بنا دے اس کو، بچے نے کہا تھا مجھے رائڈر نہ بنائی، مجھے مظلوم بچی بننا پسند ہے. بات وہاں سے شروع ہوئی، مظلوم بن جاؤ بے شک، ظالم نہ بن جائے. ابھی تک میں اور آپ یاد رکھیے گا، اسٹریٹ آف، میں تو اس کو آبنائے خالد کہتا ہوں، آبنائے ہرمز جو ہے، یا آج کے زمان میں اس کو کہتے ہیں. اگر یہ غزہ کے پاس ہوتی نا تو آپ دیکھیں دنیا کو کیا مصیبت پڑتی، کہ وہاں پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے دنیا کا، اس لیے کٹتے ہیں، مرتے ہیں.
اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور شخص کو پاؤں تو اسے مہلت دوں جب تک وہ 4 گواہ نہیں لے آتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں. حضرت ارفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان قریب فساد ہی فساد ہوں گے. جو شخص اس امت میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرے جبکہ وہ لوگ اکٹھے ہوں، جسے تلوار کے ذریعے قتل کر دو، خواہ وہ جو کوئی بھی ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کی سرزمین پر حد کا قائم ہونا وہاں کے رہنے والوں کے لیے 40 دن تک مسلسل بارش ہونے سے زیادہ بہتر. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، جو بھی عورت عطر لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ انہیں اس کی خوشبو آئے تو وہ عورت زنا کرنے والی ہے، اور اسے دیکھنے والی ہر آنکھ بھی زنا کرنے والی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، ہر انسان زنا کا لازمی مرتکب ہوتا ہے. آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ کا زنا چھونا ہے، نفس خواہش کرتا ہے، اور شرم گاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کا زنا میں حصہ ہے جس تک وہ ضرور پہنچے گا. تو آنکھ کا زنا دیکھنا ہے تو آنکھ کا زنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کا زنا میں حصہ ہے جس تک وہ ضرور پہنچے گا. تو آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، دل کا زنا آرزو کرنا ہے، شرمگاہ تصدیق یا تردید کرتی ہے. تبھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں، زبان زنا کرتی ہے، دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں، دونوں پاؤں زنا کرتے ہیں. شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اسے جھٹلا دیتی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا ہے جو کسی مرد یا عورت کی پچھلی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا جو کسی مرد یا عورت کی پچھلی شرمگاہ سے صحبت کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، بوڑھا زانی، جھوٹا حکمران، غریب متکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، چور چوری کرتے ہوئے مومن نہیں رہتا، زانی زنا کرتے ہوئے مومن نہیں رہتا، شراب پینے والا اسے پیتے ہوئے مومن نہیں رہتا، تاہم اس کے بعد توبہ کی گنجائش ہوتی ہے. عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، جب کسی قوم میں زنا اور سود عام ہو جائیں تو وہ لوگ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں، لے لیں جی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کٹوا دیا تھا، اس ڈھال کی قیمت 3 درہم تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ 1/4 دینار یا اس سے زیادہ قیمت والی چیز چوری پر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. حضرت ابو بردہ بن نیار انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، 10 سے زیادہ کوڑے صرف اللہ تعالیٰ کی کسی حد میں لگائے جا سکتے ہیں. یعنی کہ ویسے سزا دینی ہے تو آپ 10 تک کوڑے لگائیں، لیکن وہ حد 10 کے بعد، یعنی کہ جیسے بیچلر اگر زنا کرتے تو 80 کوڑے ہیں، ویسے کسی کو کوڑے لگانے تو 10 سے زیادہ نہیں لگا سکتے.
تو حضرت ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کے علاوہ جس جرم کی سزا 10 کوڑے سے زیادہ نہیں لگائے جا سکتے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی، اور اس میں یہ بات مذکور تھی کہ جب شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کے مرتکب ہوں تو انہیں لازمی طور پہ سنسار کر دو۔ اللہ معاف فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے۔